السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10th یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈینٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یعنی سبق نمبر 1 سے لے کر 5 تک پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں مکمل 3 سبق یعنی چیپٹر 3۔ ایک ہے عالمی حدت، اور دوسرا ہے ریا، تیسرا ہے ادب کی پہچان، یعنی سبق نمبر 6، 7، 8 یعنی کمپلیٹ طور پر آج میں آپ حضرات کو ان تمام یعنی ان تینوں سبقوں کا سبجیکٹو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات پوری ویڈیو کو شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ اسٹوڈنٹ، یہی کوشچن آپ کا ایگزام میں آتا ہے، اسے باہر نہیں آتا ہے۔ یقین مانیے کہ آج وہی کوشچن ہے جس کو پڑھ کر اس سے پہلے اسٹوڈنٹس نے 98 نمبر لایا۔ الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی لا سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو 98 نمبر لانے سے نہیں روک سکتی۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کی اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ یہاں سوال نمبر 1 میں ہے کہ زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے نا؟ تو یہاں سیدھا سا جواب ہوگا کہ ہم لوگ جس زمین پر بستے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ سیارہ ایک کیا ہے؟ ستارہ ہے۔ دوسرے کہہ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ بہت کیا ہے؟ بہت ہی گرم ہے یا بہت ٹھنڈی۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بہت موزوں اور معتدل ہے۔ کیا ہے؟ معتدل۔ ایسا نہیں کہ کیا ہے اس کی حرارت کو کوئی کیا ہے برداشت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، یعنی معتدل ہے، برابر ہے۔ اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، انسان اور جانور پائے جاتے ہیں۔ اگر یہاں کا بالکل کیا ہے زمین کی حرارت بالکل ٹھنڈا ہوتا تو بھی دقت، اگر بہت ہی زیادہ ہوتا ٹیمپریچر تو بھی دقت ہے نا۔ لیکن یہاں کا کیا ٹیمپریچر کیا ہے ہماری زمین کی بالکل معتدل ہے، یعنی برابر ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ پوری دنیا میں گزشتہ سالوں سے گلوبل وارمنگ کیا ہے تذکرہ بہت ہو رہا ہے نا۔ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے نا۔ دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلہ پر بہت فکر مند ہیں، یعنی بعض جگہ ایسا بھی آتا ہے کہ کیا ہے بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کیا بڑے بڑے دریا کیا ہے خشک ہو رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں، یعنی پانی کی بہت کمی ہو رہی ہے۔ آگے کریں امریکہ، جرمنی اور اقوام متحدہ UNO میں اس مسئلہ پر سائنسدانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیالات ہوئے ہیں، اور اس سے مدافعت کے لیے یعنی اس سے کیا ہے بچنے کے لیے ان ممالک میں کئی اہم اقدام کیے جا رہے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ گزشتہ 30-40 سالوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ کیا ہے بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماحولیات کے ماہرین نے تمازت عرضی میں تدریجی اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ عالمی سطح پر ایک ایسا سنگین مسئلہ بن گیا ہے جس سے دنیا کے تمام ممالک کیا ہے پریشان ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر اسٹوڈنٹ 4 میں ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سی گیسیں ہیں؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت ہے نا یعنی ٹیمپریچر رفتہ رفتہ کیا ہے بڑھتا جا رہا ہے نا۔ پہلے اتنی گرمی نہیں ہو رہی تھی ہے نا جو آج کل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین پر کیا گلوبل وارمنگ کا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ گرین ہاؤس میں بڑھتی ہوئی گیس کی مقدار ہے، جسے سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات کہتے ہیں ہے نا، ایفیکٹس آف کیا گرین ہاؤس۔ آگے ہے کہ کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیسیں کیا زیادہ کیا ہوگی زیادہ ہی ہو رہی ہے نا۔ جس طریقے سے آج کیا ہے گاڑیاں بہت چل رہی ہیں زمین پر، اور کیا طرح طرح کیا ہے
جو درخت تھے آج لوگ اسے کاٹ رہے ہیں، ہے نا. حالانکہ درخت کو، پیڑ پودے کو لگانا چاہیے، ہے نا. اس سے کیا ہے ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہے، خاص طور سے کیا ہے یہ تمازت دور ہوتی ہے. کریں مثال کے طور پر آپ خرا کاربن ڈائی آکسائڈ، ہے نا، جو CO ہے 2 ہے، میتھن کیا ہے CH ہے نا 4 کا، نائٹرک آکسائڈ کیا ہے NO2 اور اوزون وغیرہ. سوال نمبر 5 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھن گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے. تو آپ کا سیدھا سا آنسر ہوگا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پہلے کے مقابلہ میں کیا ہے 31 اور میتھن گیس 149 یعنی 49 زیادہ پیدا ہونے لگی ہیں. میتھن گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے. ہماری زبان پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں، ہے نا، جو کرن کی یعنی سورج کی جو شعاعیں آتی ہیں، ہے نا، وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہے اور اس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسروں لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. آگے ہے کہ سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً کیا ہے 0.75 بڑھ جاتا ہے جو پہلے تھا، اور جو کیا ہے درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں اس سے بہت کم تھا، اور آج کے مقابلے میں بہت زیادہ 0.75 ہے. آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 6 میں کہ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طلباء کو عبدالکلام، یا طلباء کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، کہ طلباء کو عبدالکلام صاحب نے کون سا جادوئی منتر بتایا. بھائی عبدالکلام صاحب جو آپ کے بھارت کے کیا تھے راشٹرپتی تھے. ناگالینڈ کے دیماپور میں منعقدہ بال وگیان کانگریس، ہے نا، کیا ہے چائلڈ سائنس کیا ہے کانگریس میں عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں اور سابق جمہوریہ ہند، ہے نا، APJ عبدالکلام نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے طلباء کو گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے یہ جادوئی منتر بتایا تھا کہ 10 سال سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 درخت لگائیں تو ہم گلوبل وارمنگ جیسے سنگین مسائل سے کیا ہے محفوظ رہ سکیں. تو آئی ہیو اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں مختصر سوالات ما جوابات، ہے نا. یہ تو تھا آپ کا عالمی عدت کے بارے میں سبق نمبر 6. اب ہم چل رہے ہیں کس کے بارے میں، ریا، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں سر سید احمد خان. اس میں ہے کہ سوال نمبر 1 میں کہ سر سید کی پیدائش کب ہوئی. تو اسٹوڈنٹ آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ سر سید کی پیدائش سن 1817 عیسوی کو ہوئی. یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آبجیکٹو میں بھی آتا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات گوشو گزار کر دینا چاہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، انشاءاللہ یہی آپ کے ایگزام میں آئے گا، اس سے باہر نہیں آئے گا. سوال نمبر 2 میں ہے کہ سر سید کی والدہ یعنی امی کا نام کیا تھا. تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا. سوال نمبر 3 میں ہے کہ سر سید کی وفات یعنی انتقال کب ہوا، یعنی کب ہوئی. تو جواب ہوگا سر سید کی وفات سن 1898 عیسوی میں ہوئی. تو اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے. تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ سر سید کا مضمون ریا، یا دیا لکھا ہوا لیکن یہ کیا ہے ریا ہے. ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے جو ہماری کتاب میں ہے. آگے ہے مختصر سوالات ما جوابات. سوال نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ کہ سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے. یہ آپ کا سبجیکٹو ہے، سبجیکٹو ایگزام جو آپ کو ہوگا اس میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سر سید احمد خان کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت فیمس آدمی ہے. آپ ذہن نشی کر لیں، یہ بات سر سید کے حالات زندگی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو یہاں میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر سید احمد خان کی پیدائش سن 1817 عیسوی کو کہاں ہوئی، دہلی میں. ان کے والد کا نام میر متقی تھا. کیا تھا، میر متقی. اور ان کے والدہ عزیز النساء بیگم بھی بہت ذی شعور خاتون تھی، یعنی بہت عقل مند تھی، سمجھدار تھی. آگے ہے کہ سر سید کے مورث شاہ جہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور مغلیہ حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے. ان کا خاندان علمی اور مذہبی تھا. آگے ہے کہ سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا. کہ تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی. ملازمت سے کامیابی کے ساتھ سبکدوشی کے بعد یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد سر سید نے علی گڑھ میں قوم کی تعلیم کے لیے
MAO کالج کھولا جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ سر سید نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کیا ہے تادم آخر قوم کی علمی و ادبی خدمت میں مصروف رہے، کیا ان کی ساری زندگی۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ جن سے کیا ہے ظاہر ہو جائے، یعنی کون مذکر ہے اور کون مؤنث ہے۔ یہاں دیا ہے آپشن میں کہ موتی، کتاب، وقت، نام، قلم۔ تو جو الفاظ ہے موتی ہے نا، موتی چمکیلا ہوتا ہے، یہ آپ کا الفاظ ہے، یہ جملہ ہے نا، موتی چمکیلا ہوتا ہے، تو موتی جو ہے کیا یہ مذکر ہو گیا۔ اور یہاں کتاب ہے، میری کتاب نئی ہے، تو میری جو آ گیا اور نئی ہے آ گیا تو کیا ہو جائے گا کتاب مؤنث ہو جائے گا۔ کیا وقت کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، نماز کا وقت تو کیا ہو جائے گا وقت کیا ہو جائے گا مذکر ہو جائے گا۔ اور نام تمہارا نام کیا ہے تو نام بھی مذکر ہو جائے گا۔ قلم میرا قلم نیا ہے نا، نیا ہے تو کیا ہو جائے گا میرا ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ قلم بھی مذکر ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 میں کہ مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ سوال نمبر 3 میں جواب ہے کہ زیر نصاب مضمون ریا سر سید احمد خاں کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے ریا کی نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ ریا ایک طرح کیا ہے اخلاقی عیب ہے۔ ریا وہی دکھلاوا جس کو ہم بولتے ہیں، جس کا آج کے لوگ یوں تجزیہ کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے، یعنی دل میں کچھ اور ہو ظاہر کچھ اور ہو، دیکھنے میں کچھ اور ہو اور اندر کچھ اور ہو، وہی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریا کا عیب صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ریا یعنی دکھلاوا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے، یعنی غلط فہمی میں رہتا ہے۔ جیسے آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے جائیں تو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جیسے چائنیز مال ہوتا ہے نا، دیکھنے میں تو بہت خوبصورت اندر سے بالکل خراب ہوتا ہے، اور ایسے ہی اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شبہے یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے اقدام یعنی ایسے اقدام کرتا ہے، یعنی ایسے قدم اٹھاتا ہے، کیا ہوتا ہے جس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے نا، ایسے قدم اٹھاتا ہے جس کے کرنے پر کیا خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ دراصل اسی داخلی پیچیدگی کا نام ریا ہے۔ اسٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں مختصر سوالات، ان مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ اسٹوڈنٹ اسی طرح آپ بنے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ یہ اب سبجیکٹیو چل رہا ہے، اس کے بعد کیا میں آبجیکٹیو پڑھاؤں گا، ہے نا۔ یہ کچھ ہی سبق بچا ہوا ہے، آج جو آپ کے 7 سبق کیا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہفتہ کے اندر 1-2 ہفتہ میں پوری کو کیا ہے کمپلیٹ کر دوں گا، اس کے بعد پھر چلے گا آپ کا آبجیکٹیو۔ تو یہاں مختصر ترین سوالات ما جوابات، یہ کون ہے سبق نمبر 8 یعنی ڈاکٹر عبد المغنی ادب کی پہچان، جس کے رائٹر کون ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 میں کہ نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے، تو سیدھا سا جواب ہے اسٹوڈنٹ مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش اورنگ آباد میں سن 1934 میں ہوئی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام ہیں، ایک کا جادہ اعتدال، دوسرا ہے تشکیل جدید، ہے نا۔ سوال نمبر 4 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے سے اور کہاں تک تعلیم حاصل کی، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں درجہ عالم تک تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ کالج سے کیا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ مختصر سوالات، ہے نا۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ یہاں ہے ڈاکٹر عبد المغنی کا شمار صوبہ بہار کے ممتاز تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں شعر و ادب اور فکر و نظر کو کیا وسعت بخشنے والا
ہے نا, بہت کشادہ کرنے والا, بہت پھیلانے والا. اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, یعنی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. آگے ہیں چنانچہ انہوں نے شعر و ادب, ہے نا, شعر و ادب کے متعدد اصناف کے بارے میں تنقیدی اطلاعات پیش کیے ہیں. تنقید کے میدان میں اقبال ان کا خاص موضوع رہا. زندگی اور ادب کے حوالے سے ایک مخصوص تعمیری نقطۂ نظر کے حامل تھے اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنی تنقیدی تحریروں میں پیش کیا, ہے نا. آگے ہیں سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ ادب کی پہچان پر مختصر کیا روشنی ڈالیے. ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے. یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہوں مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور حیت بھی, بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور حیتیں ہیں. آگے ہیں کہ جن کا اظہار کچھ متعین اصناف میں ہوتا ہے. چنانچہ جو کچھ ان اصناف میں لکھا جائے وہی ادب ہے اور جو کچھ ان اصناف سے باہر ہے ادب نہیں ہے. ان چیزوں کی پہچان اور ادراک کو ہی ادب کی پہچان کہتے ہیں. آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف کیجیے. تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ ہم ادب کی پہچان کس طرح کریں. ایک فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے, وہ کتنا ادبی ہے نا, وہ کتنا ادبی ہے. عبد المغنی کے زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان میں مکمل زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی اور ہر ادب کا معیاری ہونا بھی لازمی ہے نا. ایک فنکار اپنا جو ادبی نگارش پیش کرتا ہے نا, وہ کیا ہے, وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور انبساط کی کیفیت پیدا ہو اور ہم اس سے آسودگی محسوس کریں, اور وہ تمام نگارشات ادب میں شامل ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر. کیسا لگا آج کی یہ کلاس؟ اگر اسٹوڈنٹ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں, اور ادنا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کی اس ویڈیو کے لنک کو ضرور لگائیں گے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ہے سبجیکٹیو, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو آبجیکٹیو بھی کراؤں گا, بالکل مکمل تیاری توڑ مڑوڑ کا ایسا تیاری کراؤں گا انشاءاللہ. اس طریقے کے ویڈیو آپ کو یوٹیوب میں کہیں نہیں ملے گا. تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.